بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے A brief survey of 6 major religions، یعنی 6 مذاہب کا تذکرہ۔ ریلیجن کیا ہے؟ ریلیجن دراصل سائنس آف گاڈ کا نام ہے۔ سائنس آف گاڈ، علم الہی۔ گاڈ کے بارے میں ہمیشہ سے اور خاص طور موجودہ زمانے میں بہت بحثیں رہی ہیں، ابھی تک بحثیں جاری ہیں۔ کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا، لیکن سب سے زیادہ انوکھی بات یہ ہے کہ علم کا دریا برابر کانسیپٹ آف گاڈ کی تصدیق کر رہا ہے، وہ اس کو رد نہیں کرتا۔ سب سے انوکھی بات یہ ہے۔ پہلے زمانے میں بہت سی باتیں انسان نے سپرسٹیشن کے تحت مان لیں، لیکن جب علم بڑھا تو وہ سب غلط ثابت ہو گیا۔ جیسے یہ بات کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، بہت دنوں تک اس کو مانتے رہے لوگ، لیکن جب علم بڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ غلط تھا۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، یہ معلوم ہوا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن خدا کے بارے میں ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیے، سب سے بڑا جو علم مانا جاتا ہے وہ سائنس کا علم ہے۔ موجودہ زمانے میں سائنس نے بہت ترقی کی ہے، لیکن سائنس کی ترقی نے خدا کے وجود کی انڈائریکٹ وے میں تصدیق کی ہے۔ ڈائریکٹ طور پر تو خدا سائنس کا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹ وے میں اسے تصدیق کی ہے خدا کے وجود کی۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ البرٹ آئنسٹین موجودہ زمانے کا سب سے بڑا سائنٹیفک مائنڈ مانا جاتا ہے۔ تو زندگی بھر کے مطالعے کے بعد اس نے پایا کہ جو دنیا ہے بہت ہی زیادہ میننگ فل ہے، بہت زیادہ ویل ڈیزائنڈ ہے۔ تو اس نے کہا، اگرچہ اس نے خدا کا اقرار کبھی نہیں کیا تھا، لیکن اس نے یہ بات کہی کہ دا موسٹ incomprehensible fact about nature is that it is comprehensible۔ نیچر کے بارے میں سب سے زیادہ ناقابل فہم بات یہ ہے کہ وہ قابل فہم ہے۔ یہ سائنس ایک سائنٹسٹ کی زبان تھی۔ سائنٹسٹ کی زبان ایسی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو بدلیں ان الفاظ کو،
تو اپنی حقیقت کے اعتبار سے اس نے یہ کہا تھا کہ the universe is so well designed that it is unthinkable to believe that there is no designer. یہ دنیا اتنی زیادہ اعلیٰ درجے میں، اتنا زیادہ میننگ فل ہے، اتنا اعلیٰ درجے کی ڈیزائن اس کے اندر ہے کہ ناقابل فہم ہے کہ اس کا کوئی ڈیزائنر نہ ہو. تو کیا ہے کہ سائنس نے بالواسطہ انداز میں، انڈائریکٹ انداز میں اس بات کی تصدیق کی کہ اس عالم کا ایک خدا ہے. اس طرح دیکھیے اس زمانے میں ایک علم وجود میں ہے، اس کو کہتے ہیں اینتھراپولوجی. اینتھراپولوجی کیا ہے؟ وہ سوسائٹیز کا مطالعہ کرنا ہے. قدیم ترین دور سے جو انسان کی سوسائٹی بنی، اس سے لے کر اب تک جو سماج تھا انسان کا، اس کا مطالعہ. تو اینتھراپولوجی سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جتنے بھی سوسائٹیز تھیں، جتنے بھی معاشرے تھے انسان کے، وہ ہمیشہ ان میں خدا کا عقیدہ پایا جاتا تھا. ابھی تک کوئی بھی ایسا سماج دریافت نہیں ہوا جس میں کسی نہ کسی طور پر خدا کا عقیدہ موجود نہ ہو. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اینتھراپولوجی کے مطالعے نے خدا کے عقیدے کی تردید نہیں کی. تو غرض ہے کہ خدا کا حقیقی ہونا اس درجہ ثابت شدہ بات ہے کہ جو خدا کے منکر ہیں ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں. مثلاً اس زمانے کے جو ایتھیسٹ ہیں، یعنی الحاد کو ماننے والے، ان کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ خدا کا معاملہ بیان اسپیس اینڈ ٹائم ہے، اور انسان کا جو پہنچ ہے، جہاں تک انسان اپنے علم کو لے آ سکتا ہے، وہ اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہے، اس کے باہر نہیں. تو جو چیز بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہو، اس کے بارے میں ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے. اسی لیے کچھ لوگ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، کچھ لوگ اگناسٹک بن جاتے ہیں. یہ ہے پوزیشن خدا کے عقیدے کی. اب میں کچھ عرض کروں گا مذاہب کے بارے میں. دنیا میں کہا جاتا ہے کہ مذاہب تو بہت سارے ہیں دنیا میں، ایک دو نہیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں. لیکن 1 درجن مذاہب میجر ریلیجن سمجھاتے ہیں. ان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ 6 ریلیجن زیادہ قابل ذکر ہیں. انہی کے بارے میں اس وقت میں کچھ عرض کروں گا. دیکھیے قرآن میں یہ بتایا گیا ہے، مذہب کیا ہے؟ مذہب بنا ہے پیغمبروں کے ذریعے سے. مذہب اپنے آپ نہیں بن گیا، اللہ نے پیغمبر بھیجے، تو پیغمبروں نے اللہ کی ہدایت انسان تک پہنچائی. اس کا نام مذہب تھا، مذہب یا ریلیجن یا دین. تو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ تمام پیغمبر اللہ کی طرف سے ایک ہی دین لے کر آئے.
لیکن پچھلے زمانے میں چونکہ پرنٹنگ پریس موجود نہیں تھا، سب چیزیں یادداشت پر رہتی تھیں، میموری پر، تو بہت آسانی سے ان میں آلٹریشن ہو جاتا تھا اور ہوتا رہا۔ تو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ بار بار ایسا ہوا کہ لوگ مذہب میں اختلاف کرتے رہے، پھر بار بار پیغمبر آتے رہے، یہاں تک کہ 7ویں صدی عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزماں کو بھیجا، اور آپ کے لیے جو دین آیا، جو قرآن، وہ محفوظ ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ پہلے وہ محفوظ ہوا اس زمانے کے جو لکھنے پڑھنے کے طریقے تھے اس کے ذریعے سے، پھر بعد کو جب پرنٹنگ پریس آ گیا تو پرنٹنگ پریس کے ذریعے وہ آخری طور پر محفوظ ہو گیا۔ تو اب قرآن بھی محفوظ ہے، پیغمبر کی سنت بھی محفوظ ہے، پورا دین محفوظ ہے۔ لیکن دیکھیے، خواہ دین محفوظ ہو جائے لیکن انسان کی آزادی پھر باقی رہتی ہے، اور یہی آزادی ہے جس کو مس یوز کر کے انسان مذہب میں تبدیلی کرتا رہتا ہے، پہلے بھی کیا، اب بھی کرتا ہے وہ۔ ایک اسکالر نے کہا ہے کہ ریلیجن بگنس ایز این آئیڈیالوجی بٹ آفٹر سم جنریشنس اٹ از ریڈیوسڈ ٹو اے کلچر۔ لیکن میں کہوں گا کہ مذہب ایک جب آتا ہے تو ایک ڈیوائن گائیڈنس کے طور پر آتا ہے ہمیشہ، اور اب بھی ڈیوائن گائیڈنس کے طور پر ہے وہ، لیکن انسان یعنی ہیومن انٹرپریشن سے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ تو ہیومن انٹرپریشن جو ہے اس کی وجہ سے تبدیلیاں آتی ہیں۔ قرآن میں ہے کہ یحرفون الکلمہ مواضع، یعنی کنٹیکسٹ سے باہر مطلب نکال لانا، کچھ خود ساختہ تعویل کر کے نئے نئے مطلب بنانا۔ تو ہیومن انٹرپریشن سے مذہب میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو جتنے مذہب آئے ان سب میں اس وقت یہ تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ خود اسلام میں لوگوں نے تبدیلیاں کر رکھی ہیں اپنی تفسیروں کے ذریعے سے، اپنے خود ساختہ انٹرپریشن کے ذریعے سے۔ تو ان سب کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے لیجیے زوراسٹرین ریلیجن، یعنی زرتشت کا ریلیجن، جو آج کل پارسی کی شکل میں دنیا جانتی ہے جس کو۔ تو زرتشت جو تھے وہ پیدا ہوئے 6 صدی عیسوی میں۔ ان کا زمانہ 6 صدی قبل مسیح کا، عیسوی نہیں، 6 صدی قبل مسیح کا زمانہ ہے زرتشت کا۔ ان کا مذہب اب صرف بدلی ہوئی شکل میں ہے اور اوریجنل شکل میں نہیں ہے۔ اب جو مذہب ہے زرتشت کا، یعنی پارسی مذہب، اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ 2 فورسز ہیں، 2 یونیورسل فورسز ہیں جو باہم لڑتی رہتی ہیں، اور انہیں کے لڑنے سے ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ یونیورس از اے بیٹل گراؤنڈ آف کانسٹینٹ وار بٹوین 2 فورسز، گڈ اینڈ ایول۔ تو 2 فورسز ہیں، یزداں اور اہرمن، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ کاسمک وار ہے، کاسمک وار۔ ایک ہے گڈ، ایک ہے ایول۔ تو 2 فورسز ہیں، 2 فورسز کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے
کاسمک وار, اور کبھی جا کر اینڈ جب آئے گا تو اس وقت جا کر کے دنیا ختم ہو جائے گی. یہ کیا چیز ہے دیکھیے, حقیقت میں جہاں تک میں سمجھ پاتا ہوں کہ ان کی تعلیم میں شروع میں جو بات رہی ہوگی وہ یہی ہوگی جو اسلام میں ہے, کہ دنیا انسان اور شیطان کے ٹکراؤ کی دنیا ہے. بعضکم لبعض عدو, یعنی دنیا میں ایک طاقت شیطان کی ہے, ایک انسان کی. تو شیطان مسلسل طور پر انسان کو مسلیڈ کرنا چاہتا ہے, اور انسان اس کے مقابلے میں اس کے بہکاوے سے لڑ کر اپنے کو بچانا چاہے گا, جو بچانا چاہے گا. تو حقیقت میں جو مذہبی تعلیم تھی ابدان, وہ یہ تھی کہ دنیا میں شیطان کی اور انسان کی لڑائی جاری رہے گی. کچھ انسان شیطان کے وکٹم بن جائیں گے, کچھ اپنے کو اس سے بچا لیں گے, پھر آخر میں آخرت کی دنیا آئے گی اور وہاں پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو انسان اور شیطان کی لڑائی کو زرتشت مذہب میں دو خداؤں کی لڑائی بنا دیا, دو فورسز کی لڑائی بنا دیا. اس طریقے سے تبدیلی ہوئی ہے مذہبوں میں. اب اس میں کیا ہوا, انسان کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں رہا, انسان کے لیے کوئی کرنے کا کام نہیں رہا, کیونکہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ڈرامہ, وہ تو دو کاسمک فورسز کے درمیان ہو رہا ہے. ہم تو صرف اس کا ایک تماشائی ہیں. اس سے سارا جو تصور ہے اکاؤنٹیبلٹی کا وہ ختم ہو گیا. اس طرح سے دیکھیے, دوسری مثال لیجیے بدھزم کی. گوتم بدھ کا زمانہ جو ہے 5ویں صدی قبل مسیح کا زمانہ ہے. 5ویں صدی بیفور کرسچینٹی کا زمانہ ہے. تو بدھسٹ کی تعلیم کیا تھی حقیقتاً, وہ بھی آج کوئی اس کی آتھینٹک ورژن اس کا موجود نہیں ہے. لیکن اب جو پریزنٹ سچویشن جو ہے وہ کیا ہے, وہ لوگ مانتے ہیں پنرجنم کو. پنرجنم کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے ایک سائیکل ہے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں برابر. تو انسان, ان کے نزدیک سب سے بڑی برائی جو ہے انسان کے اندر وہ ڈیزائر کی ہے. ڈیزائر کو کل کرنا یہی انسان کا سب سے بڑا کام ہے. تو انسان کل نہیں کر پاتا, اس لیے پھر دوبارہ پیدا ہوتے اس دنیا میں. تو پیدا ہوتا رہے گا لاکھوں سال تک, یہاں تک کہ جب اپنی ڈیزائر کو کل کر چکا ہوگا تب اس کے لیے نرواڑ ہے. ابھی بھی کیا ہے دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ صحیح مذہب میں تو صرف دو ہی دور تھا, ایک پری ڈیتھ پیریڈ, ایک پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. لیکن اس کو یعنی مس انٹرپریٹیشن سے کیا بن گیا کہ لاکھوں سال کا ایک سائیکل ہے جس میں جینا مرنا لگا رہے گا, یہاں تک کہ جا کے نرواڑ ہوگا. اب اس میں بھی انسان ہدف ہو گیا, ہمارے لیے کوئی انسینٹیو نہیں رہا, کیونکہ ہم سے ماورا ایک چل رہا ہے ایک سرکل جو پری ڈیٹرمنڈ ہے. وہ پری ڈیٹرمنڈ ہے, اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں. تو یہ بھی ایک عجیب و غریب چیز بن گئی. اب لیجیے ہندوازم کو. ہندوازم میں کیا ہے, ادویت واد ہے, جس کو ہم کہتے ہیں وحدت وجود یا مونزم. اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ سب کچھ ایک ہے, دو نہیں ہے. یعنی انسان اور خدا دو نہیں ہے, ایک ہی, جس کو کہا تھا
اس نے ہیگل نے ورلڈ اسپرٹ. تو جس طرح سے زمین میں گریوٹی ہوتی ہے یا کاسمک ریز ہوتی ہیں، اس طرح کا کوئی اسپرٹ ہے جو پورے یونیورس میں چھائی ہوئی ہے. تو اسی کا مینیفیسٹیشن ہے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، چاہے انسان ہو، انیمل ہو، پلانٹ ہو، پہاڑ ہو، پانی ہو، کچھ بھی ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، وہ سب اس ورلڈ اسپرٹ کے مینیفیسٹیشنس ہیں، یعنی ایک ہی حقیقت کا انش ہے. اب یہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ توحید کی بگڑی ہوئی صورت ہے. توحید کا مطلب ہے کہ ایک خدا ہے، دوسرا ایک انسان ہے، دونوں الگ الگ وجود ہیں. یعنی خدا جو ہے خود اپنا اس کا ایک مستقل وجود ہے، ہم سے الگ. ہم خدا کا حصہ نہیں ہیں، خدا ہمارا حصہ نہیں ہے. تو اس میں انسان خدا کے آگے اکاؤنٹیبل ہوتا تھا. انسان کے لیے موقع تھا کہ وہ خدا کا شکر کرے، خدا کی حمد کرے، خدا سے ڈرے، خدا سے محبت کرے، خدا سے امید رکھے. یہ سب چیزیں حذف ہو گئیں کیونکہ ہم خود ہی خدا بن گئے. گھاس بھی خدا ہے، انیمل بھی خدا ہے، ہر چیز خدا ہے. اس میں سارا وہ تصور جو ہے ختم ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مذہب نہیں تھا، یہ توحید کی بگڑی ہوئی صورت ہے. توحید میں یہ تھا کہ ایک خدا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان اس کے آگے اکاؤنٹیبل ہے. پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں انسان کا حساب لے گا اللہ تعالیٰ، اور کسی کو جنت کا ملے گا، کسی کو جہنم میں جانا ہوگا. یہ ساری چیزیں حذف ہو گئی کیونکہ سب کچھ تو خدا بن گیا، کون کس کا حساب لے. تو یہ توحید جو ہے بگڑ کر کے وحدت وجود بن گئی. توحید جو ہے بگڑ کر وحدت وجود بن گئی. بگڑنے سے پہلے وہ توحید تھی، بگڑنے کے بعد وحدت وجود بن گئی. یہ ہے ہیومن انٹرپریٹیشن. جتنے مذاہب ہیں ان سب مذاہب میں جو بگاڑ آیا ہے وہ آیا ہے ہیومن انٹرپریشن کے ذریعے سے. یعنی انسان نے جو تعبیر کی، انسان نے جو اس کی وضاحت کی، اس سے کچھ بات ہو گئی، کچھ سے کچھ ہو گئی. اور لمبی مدت کے بعد مذہب میں کیا ہوتا ہے، ہر چیز سیکرڈ بن جاتی ہے، مقدس، ہر چیز مقدس بن جاتی ہے. تو اب لمبی مدت گزرنے کے بعد کیا ہوا کہ ہر جو بھی یہ جو بگاڑ تھا وہ بگاڑ مقدس بن گیا. اسی کو انسان ایک تقدس نظر سے دیکھنے لگا، کیونکہ ایک تصور چلا آ رہا ہے کہ مذہب میں سوچنا نہیں ہے، مذہب میں عقل کو استعمال نہیں کرنا ہے، بس وہ مقدس ہے تو مقدس ہے. اس وجہ سے یہ تمام مذاہب جو ہیں مقدس بن کر تاریخ میں جاری ہیں، چلے جا رہے ہیں. ان کو آدمی یہ نہیں کرتا کہ اس کو ری ایگزامن کرے. تو یہ 3 مذہب کی بات ہوئی، یعنی زراسٹرزم، بدھزم اور ہندوازم. اب آپ ان کو کہا جاتا ہے ایرین ریلیجن. اب آپ سیمیٹک ریلیجن کو لیجیے، یعنی جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام. یہاں بھی دیکھیے وہی ہیومن انٹرپریشن کا جو ایلیمنٹ ہے اسی نے یہاں بھی سب معاملہ بگاڑ رکھا ہے. سب سے پہلے لیجیے جوڈائزم کو، یعنی یہودیت کو. یہودیت میں کیا ہے؟ یہودیت میں جو عقیدہ بن گیا بات کو، وہی جو قرآن میں بتایا گیا ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ. یعنی بائبل میں اس کو چوزن پیپل کہا گیا. یعنی یہودی جو ہے وہ چوزن پیپل ہیں.
وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، انہیں کو وہ سب کے سب جنت میں جانے والے ہیں. یعنی پوری جو نسل ہے یہودی نسل، پوری یہودی نسل چودل پیپل ہے، وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں اور وہ جنت میں جائیں گے. تو یہاں بھی دیکھیے کیا ہے، قرآن میں بھی یہ بات ہے کہ فضلناکم علی العالمین، یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ فضلناکم علی العالمین. لیکن فضلنا کا معنی یہ نہیں کہ اس نسل کی فضیلت نہیں، پیغمبر کے ذریعے جو امت بنی تھی حضرت موسیٰ کے ذریعے سے، اس امت کو، نہ کہ کسی نسل کو، اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی دی. یہ ڈیوٹی کی بات ہے، یہ فضیلت کی بات نہیں ہے کہ تم کو دنیا میں وٹنس بن کر رہنا ہے. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، یہ بائبل میں یہ بات موجود ہے کہ اسرائیل کی ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا کے سامنے وٹنس بنے، گواہ بنے. جو سچائی ملی ہے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرے. یہ ابھی بھی موجود ہے بائبل میں. تو لیکن کیا ہوا کہ جو ان کو حیثیت دی گئی تھی بطور ڈیوٹی، اس حیثیت کو لے لیا بمعنی فضیلت. تو کیا کہ پہلے جو انہیں نجات ملتی تھی وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دینے پہ ملتی تھی. اب کیا مان لیا کہ نہیں، جو یہودیوں کی نسل میں جو پیدا ہو گیا تو بس وہ خدا کا منتخب بندہ بن گیا اور جنت اس کے لیے پکی ہو گئی. یہاں بھی دیکھیے کیا ہوا کہ ڈیوٹی کو فضیلت کا معنی دے دیا. ڈیوٹی کی بنا پر جو ان کی اہمیت تھی اس کو انہوں نے فضیلت سے جوڑ دیا. فضیلت، اس سے ساری بات بگڑ گئی. اب ڈیوٹی کا تصور ہی ختم ہو گیا. اب تو ایک سینس آف سپیریٹی باقی رہ گیا. ہم اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں، ہم سپیریئر ہیں، ہم دوسروں سے برتر ہیں. تو ذمہ داری کے احساس کی جگہ پر کیا ہو گیا، فخر کا احساس آ گیا. یہ ہے آج کی یہودیت. اب لیجیے عیسائیت کو. آپ جانتے ہیں کہ جو مسیحیت یا کرسچینٹی جو ہے اس میں جو سب سے بڑا عقیدہ مانا جاتا ہے وہ ہے اوریجنل سن. اوریجنل سن اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی پیدائشی جرم. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم نے جو جنت میں فاربڈن ٹری کو کھا لیا تھا تو وہ گناہ جو ہے وہ وراثتی بن گیا، ہیریڈیٹری بن گیا. اب جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ انہیریٹ کرتا ہے اس گناہ کو. تو آدم کی پوری نسل میں وہ گناہ پھیل گیا. یعنی ہم بھی اس میں شریک ہو گئے. اس کو کہتے ہیں اوریجنل سن. اب سوال یہ تھا، جب پوری نسل آدم گناہ گار ہو گئی تو اب کیسے اس کو گناہ سے دھویا جائے، کو کیسے جنت کے قابل بنایا جائے؟ تو اللہ نے اپنے ان کے عقیدے کے مطابق اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ سولی پر چڑھے اور سولی پر چڑھ کر کے وہ ساری انسانیت کے گناہ کو دھو دے. تو ان کا جو عقیدہ ہے جس کو کہتے ہیں اٹونمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نجات اس پر منحصر ہے کہ آپ خدا کی اس اسکیم پر عقیدہ رکھیں. یعنی آپ اس کو مانیں آدم کی غلطی سے پوری انسانیت مجرم ہو گئی، پھر اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس کی قربانی سے سب کا گناہ دھل گیا. یہ عقیدہ، اس عقیدے کو مان لیا آپ نے تو آپ کو نجات ہو جائے گی. اب کیسی عجیب غریب بات ہے یہ.
یعنی بالکل عقل سے ماورا بات ہے کہ گناہ کوئی کرے اور سزا کسی کو دی جائے. اور گناہ تو ایک فرد کا گناہ ہوتا ہے. گناہ یعنی وہ وراثتی نہیں ہوتا، ہیریڈیٹری نہیں ہوتا گناہ. یہ اپنے آپ میں بہت عجیب و غریب بات ہے. گناہ جو ہے ہیریڈیٹری ہو، وراثتی ہو. جس شخص سے گناہ ہوا ہے اس کے لیے ہے وہ، اس نے توبہ کیا تو معاف ہو گیا، وہ بات ختم ہو گئی. جب آدم نے توبہ کر لیا تو بات ختم ہو گئی. تو لیکن انہوں نے یہ عقیدہ بنا. یہ کیا تھا؟ ہیومن انٹرپریشن. یہ کہیں تھا نہیں حضرت مسیح کی تعلیم میں. یہ تھا ہیومن انٹرپریشن کا نتیجے میں یہ آیا وہاں. ایسے ہی کہاں جو تثلیث کا نظریہ ہے، 3 in 1 1 in 3، تثلیث، ٹرینٹی. تو ٹرینٹی بھی حضرت مسیح نے تعلیم نہیں دی تھی اس کی. آج بھی بائبل میں کہیں آپ نہیں پائیں گے اس نظریے کو. یہ کیا ہے؟ یہ تھا یعنی جو اینشینٹ فلاسفرس تھے گریس میں، گریک فلاسفرس، وہ ریئلٹی کو 3 ڈائمینشنل مانتے تھے. 3 ڈائمینشنل. تو اس کا امیٹیشن تھا. یہ قرآن میں ہے کہ یضاہرون قول الذین کفروا، یعنی وہ دوسروں کے قول کی امیٹیٹ کرتے ہیں. مضاحات کو معنی امیٹیٹ کرنا. تو یہ اس طرح کا جو عقیدہ آیا وہ امیٹیشن کے ذریعے آیا، یعنی دوسروں کے باتوں کو امیٹیٹ کرنا، ان کی تقلید کرنا. تو اس کو میں کہوں گا مس انٹرپریٹیشن، ہیومن انٹرپریشن. تو خدا کا جو اصل دین تھا اس میں انسان نے اپنی تعبیر و تشریح کے ذریعے سے تبدیلی کی. اب بات کو مقدس بن کر کے وہی راج ہو گیا. اب جو ہے وہ ہیومن انٹرپریشن جو ہے وہ مقدس بن کر وہی اصل مذہب بن گیا ہے. اب وہی اصل مذہب ہے. تو یہودیت میں یہ آیا تھا کہ یہودی گروہ جو ہے وہ خاص گروہ ہے، اور ہر یہودی نسل میں جو آدمی پیدا ہو جائے اس کی نجات ہے. اور یہاں پر یہ عقیدہ بنا مسیحیت میں کہ مسیح کے یعنی ان کے نزدیک ہے کہ مسیح کروسیفائی کیے گئے. ہم نہیں مانتے اس کو، ہم غلط سمجھتے ہیں اس کو. ہم مسیح کروسیفائی نہیں کیے گئے، بل رفعہ اللہ قرآن مجید میں ہے. لیکن ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو کروسیفائی ہو کر کے وہ انسانوں کے جرم کا کفارہ بن گئے. اس عقیدے کو وہ لوگ اٹونمنٹ کہتے ہیں. یہ سب ہے انسانی تعبیر، ہیومن انٹرپریشن. یہ ہوا 5 مذاہب معاملہ: زوراسٹرزم، بدھزم، ہندوازم، جوڈائزم اور کرسچینٹی. سب میں ہیومن انٹرپریشن کی وجہ سے بات کچھ سے کچھ ہو گئی. جو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی تھی وہ تعلیم بدل کر کچھ سے کچھ ہو گئی. اب مقدس ہو کر وہ مذہب بنی ہوئی ہے. لوگ اس کو بلا سوچ سمجھے مانتے ہیں. اب لیجیے اسلام کو. یہ بہت عجیب بات ہے کہ قرآن میں یہ آیا تھا کہ یہ دین محفوظ رہے گا. نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یعنی پچھلے دنوں سے مختلف معاملہ ہوگا اس دین کا جو پیغمبر اسلام پر آیا، کہ اللہ خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی. اللہ نے کیا چاہیے جو اعلان کیا گیا تھا قرآن مجید میں کہ یہ دین محفوظ رہے گا، تو آج بھی وہ مکمل طور پر محفوظ ہے. اسلام کی حیثیت ایکسیپشنلی پریزرو ریلیجن کی ہے. یہ اس کا مابل امتیاز ہے.
دیکھیے میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ ہمارے مقررین اور محررین جو ہیں اسلام کو مابعد الامتیاز جو بتاتے ہیں وہ بالکل خود ساختہ ہوتا ہے کہ اسلام ایک سپیریئر ریلیجن ہے، اسلام مکمل ریلیجن ہے، اسلام افضل مذہب ہے. یہ سب غلط ہے. غلط اس معنی میں کہ قرآن اور حدیث میں بات یہ نہیں ہے. کہیں بھی قرآن اور حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ اسلام سپیریئر ریلیجن ہے. یہ تو کہیں ہے نہیں. جو بات کہی گئی وہ ہے کہ اسلام محفوظ ریلیجن ہے، یعنی پریزروڈ ریلیجن. یہی بات قرآن میں ہے، یہی میں ماننا ہے. وہ تو خود ساختہ ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے مقرر کر دیا تھا کہ اسلام محفوظ رہے، اسلام میں کوئی تبدیلی نہ آئے، پھر بہت سی پیشنگویاں کیوں رسول اللہ نے کی کہ تم لوگ بدل ڈالو گے دین کو؟ یہ کیوں ہے؟ بہت کافی حدیث اس میں روایتیں آئی ہیں کہ تم وہی کرو گے جو پچھلی امتوں نے کیا. یہ بہت عجیب بات ہے، اسے سوچنے کی بات ہے. یہ ایسی حدیثیں بہت سی ہیں، وہ صحیح حدیثیں ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی کتابوں میں. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ رسول اللہ نے جب ایک طرف یہ تھا کہ یہ دین محفوظ رہے گا، پھر رسول اللہ نے کہا کہ وہی سب یہی اس میں مذہب بھی آ جائے گا جو یہود و نصارہ کہاں آیا، وہ سب یہاں بھی آ جائے گا. یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ یعنی اسلام کی صورت ہی بدل ڈالیں گے لوگ، اسلام کو پہچاننا ہی مشکل ہو جائے گا، اسلام ہے کیا. یہ سب حدیثیں موجود ہیں. کہ کیوں ایسا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اگرچہ مسلمان اس پر قادر نہ ہوں گے کہ وہ ٹیکسٹ کو بدلیں. پہلے دیکھیے ایک ہوا کہ ٹیکسٹ بدل گیا، خود ٹیکسٹ ہی محفوظ نہیں رہا. اب کسی پچھلے مذہب کا ٹیکسٹ محفوظ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکسٹ جو ہے قرآن کا یعنی متن، وہ تو پوری طرح محفوظ رہے گا، لیکن حاشیے میں اور تفسیر میں اور تشریح میں تم ساری باتیں شامل کر دو گے. یعنی متن تو نہیں بدل پاؤ گے لیکن حاشیے بدل ڈالو گے. یہ مطلب ہے اس کا. یہ کتنی زیادہ بڑی وارننگ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی. لیکن عجیب بات ہے کہ وہ سب پوری ہوئی. وہ ساری بات جو بطور وارننگ تھی وہ پیشین گوئی بن گئی. کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جوہر ذِبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. تم ضرور پیروی کرو گے پچھلی امتوں کی، تم ضرور پیروی کرو گے پچھلی امتوں کی، قدم بقدم چلو گے ان کے. یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے تو وہاں بھی تم گھس جاؤ گے. یہ سب آپ نے فرمایا تھا بطور وارننگ، لیکن وہ پیشین گوئی بن گیا. مثال کے اوپر دیکھیے، یہ جو عقیدہ تھا یہود کا کہ نجات یہود کے لیے بالکل یعنی طے شدہ ہے،
یہ مقدر ہے کہ ہر یہودی جو ہے وہ جنت میں جائے. ٹھیک وہی مسلمان میں آ گیا. آج کا مسلمان اسی طرح سے پیدائشی نجات کو اپنا عقیدہ بنائے ہوئے جس طرح یہودی بنائے ہوئے ہیں. یہودیوں کا تصور تھا کہ یہودی چوزن پیپل ہیں, یہاں مسلمان سمجھ لے کہ ہم خیر الامم ہیں. وہی بات, ٹھیک وہی بات. یہاں تک کہ عجیب و غریب قسم کی روایتیں, فرضی موضوع مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں کہ جب قیامت آئے گی, حشر کا میدان قائم ہوگا, تو رسول اللہ آ کر گیٹ پر کھڑے ہو جائیں گے, جنت کے گیٹ پر کھڑے ہو جائیں گے. آپ کے ہاتھ میں ایک عصا ہوگا اور فرشتوں کو مار کے بھگا دیں گے اور کہیں گے میری امت والوں کو چلو آؤ سب لوگ. تو ساری امت کے افراد کو جنت داخل کر دیں گے. کیا وہاں پر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہاں کوئی کو واقع ہو جائے گا؟ کو کیسی عجیب بات تھی. یہ بالکل لغو ہے, خرافات ہے, بیس لیس ہے. قرآن میں دیکھیے بہت ہی واضح طور پر کہا گیا ہے, لیسا بامانیکم ولا امانی اہل کتاب من یعمل سوءا یجز بہ. یعنی خود ساختہ طور پر جو عقیدہ بنا لیے اس لیے امتوں نے, اس پر فیصلہ نہیں ہوگا. اسی طرح مسلمان بھی اگر خود ساختہ طور پر عقیدہ بنا لیں تو اس پر بھی فیصلہ نہیں ہونے والا ہے میدان حشر کا. من یعمل سوءا یجز بہ, یعنی اپنے عمل کی بنیاد پر جو شخص مستحق ہوگا اسی کو جنت ملے گی. اپنے حقیقی عمل, اپنے حقیقی ڈیڈ کی بنا پر جو آدمی جنت کا مستحق ہوگا اسی کے لیے جنت ہوگی. باقی سب مفروضات اور خوشحالیاں وہاں کام نہیں آئیں گی. لیکن جس مسلمان سے دیکھیے, جس مسلمان سے ملیے آپ, ہر مسلمان کے دماغ میں آپ پائیں گے یہ بسا ہوا کہ ہماری جنت تو پکی ہے, ہماری جنت تو پکی ہے. مجھے ایک بہت ہی عجیب سا واقعہ یاد آتا ہے. میرے بھائی تھے عبد المحیط خان, ان کا انتقال ہو گیا, وہ مجھ سے چھوٹے تھے وہ. تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ وہ ریل پر سفر کر رہے تھے, وہ یعنی ہمارا جو گاؤں تھا پیدائشی گاؤں, وہاں سے اعظم گڑھ جا رہے تھے. تو دیہاتوں کے لوگ کوٹ پہ جانے کے لیے اس سے سفر کیا کرتے تھے, اسی ٹرین سے. تو یہ ڈبے جب بیٹھے تھے تو کسی گاؤں کے کچھ لوگ بھی وہاں تھے, گاؤں کے دیہاتی, تو آپس میں بات کر رہے تھے. تو ایک دیہاتی نے دوسرے سے اپنی دیہاتی زبان میں کہا, آپن کاغذ تو پور ہو, یعنی اپنا پیپر تو پکا ہے, کیا کریں گے جج صاحب. یعنی کوئی ڈسپیوٹ تھا, کوئی کھیت کا, کوئی لینڈ کی زمین معاملہ ہوگا, تو اس نے اپنے سارا کاغذات جو ہوتے ہیں قانونی ان سب کو ٹھیک کروا رکھا تھا. یعنی لیگل اعتبار سے وہ بالکل معاملہ اس نے درست کر رکھا تھا. تو اس نے کہا آپن کاغذ تو پور ہو. وہی نفسیات مسلمانوں میں ہے کہ اپنا معاملہ تو پکا ہے, اپنا معاملہ تو پکا ہے. جس کو بھی جس سے ملیے, میرا تجربہ ہے. وہ رام لیلا گراؤنڈ میں ایک جلسہ ہو رہا تھا, وہ سب مذہبی مسلمان وہاں تھے, داڑھی والے سب. تو میں وہاں پر ایک اسٹال پر بیٹھا ہوا تھا, تو ایک داڑھی والے ایک مسلمان
سے بات ہونے لگی. میں نے کہا کہ دیکھیے قیامت کا معاملہ بہت ہی ایسا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ وہاں کیا ہوگا. بہت ہی زیادہ سوچنے والی بات ہے. تو باقاعدہ وہ یعنی بارش مسلمان تھے وہ, اور بلکہ وہ ایک لوکل لیڈر بھی تھے. لیڈر اٹھ کر کے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ آپ شک میں رہیے, ہمارا معاملہ تو پکا ہے. ہمارا ان کا تھا کہ ہمارا راستہ سے جنت کی طرف جا رہا, جنت کی طرف جا رہا ہمارا راستہ. ایسے بہت سے واقعات میرے پاس ہیں اس نوعیت کے. آپ کبھی بھی تجربہ کر لیجیے, ہر مسلمان کے جیب میں جنت کا ٹکٹ موجود ہے. ہر مسلمان کی جیب میں جنت کا ٹکٹ موجود ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی یہودی عقیدہ ہے. نحن ابناء اللہ و احباؤہ. تو یہودیوں کے نظریات ہے خدا ہمارا ہے, جنت ہماری ہے, سب کچھ ہمارا ہے. وہی اب مسلمانوں میں آ گیا ہے. تو پچھلے تمام مذاہب میں اس طرح کا آلٹریشن ہو گیا. اب ان کا کوئی پریزرو ٹیکسٹ نہیں ہے یہ جاننے کا کوئی ذریعہ کہ کیا تھا اصل مذہب, کیا تھا اوریجنل مذہب. لیکن اسلام میں یہ بات نہیں ہے. اسلام میں جو اصل ٹیکسٹ ہے قرآن کا, وہ پوری طرح اسی طرح اوریجنل شکل میں وہ محفوظ ہے. لیکن یہاں بھی وہ جو حدیث میں جو میں نے سنایا آپ کو حدیث, یہ فرمایا رسول اللہ نے کہ پچھلی امتوں نے جو کچھ کیا تھا وہ سب تم کر ڈالو گے. اس حدیث میں یہ بات شامل کیجیے کہ اگرچہ تم ٹیکسٹ میں یعنی متن میں تو کچھ شامل نہیں کر پاؤ گے, لیکن حاشیے میں سب کچھ لکھ دو گے. تم اپنی جو کتابیں چھاپو گے, تم اپنی جو تقریر کرو گے, تم اپنے جو نظریے پیش کرو گے, اس میں وہ سب شامل کر دو گے. اور وہ بھی دھیرے دھیرے مقدس ہو جائے گا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مذہب میں جو چیز, کوئی بھی چیز جس پہ کچھ دن گزر جائے تو مقدس ہو جاتا ہے. وہی مسلمانوں کا حال ہے. تو یہ بہت زیادہ نازک بات ہے. یہ غور کیجیے کیسی عجیب بات ہے کہ رسول اللہ نے ہم کو وہیں کھڑا کر دیا جہاں دوسرے لوگ کھڑے ہوئے تھے. کیسی عجیب بات ہے یہ. یعنی جہاں دوسری قومیں کھڑی ہو چکی تھیں بگاڑ کے بعد, وہیں ہمیں بھی کھڑا کر دیا. تو کتنا زیادہ سوچنے کی بات ہے. لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. اس میں دیکھیے ڈبل تاکید ہے. تم ضرور ہی وہی کرو گے جو پچھلی امتوں نے کیا. ڈبل تاکید ہے. تو ہمیں بہت زیادہ سوچنا ہے, بہت زیادہ الرٹ رہنا ہے, بہت زیادہ احتساب کرنا, محاسبہ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ موت ہر ایک کی آتی ہے, اور موت پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آتی ہے. یعنی موت کے بعد واپسی نہیں. اس دنیا میں ہمیں موقع ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں, لیکن جیسے ہی موت آئی سب موقع ختم. پھر تو بھگتنا ہے, کرنا نہیں ہے. تو ہر دن ہمیں محاسبے کے دن ہونا چاہیے ہمارے لیے. ہر دن ہمیں اپنا انٹراسپیکشن کرنا چاہیے. ایک زمانے میں
ابھی بھی وہ ہے، بہت چلا تھا دھوم سے، فخر کہو ہم مسلمان، فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں. ہر جگہ اسٹیکر لگائے آتے تھے عجیب عجیب طریقے سے، فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں. یہ بالکل جہالت کی بات ہے. یعنی مسلمان ہونا فخر کی بات نہیں ہے، مسلمان ہونا ذمہ داری کی بات ہے. اور ان احادیث کی روشنی میں ہمیں ہر وقت سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اصل دین کے بجائے کسی اور دین پہ تو کھڑے ہوئے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، کہ پوری پوری امت ایک اور دین پہ کھڑی ہو گئی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ بھی وہی ہے جو یہود میں تھا. یہود کو جو بعد کے زمانے میں جو قرآن میں ہے کہ 2 بار یہود پر 2 بادشاہوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کروائی. ایک مرتبہ بابل کے بادشاہ، ایک مرتبہ ایران کا بادشاہ. لیکن آپ ان کا جو ان کی لٹریچر ہے پڑھی یہودیوں کا، اس کو کیا کس کھانے میں ڈالیں گے؟ یعنی خدائی تنبیہ کھانے میں نہیں، وہ ظلم کے کھانے میں ڈالے ہوئے ہیں. جو ان پر بیتا تھا اللہ کی تنبیہ کے تحت، اللہ کی وارننگ کے تحت، وہ یہودی لٹریچر میں سب کا سب ڈالا ہوا ہے ظالم کے تحت. اس پر میں نے لکھا ہے، رسالے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تمہاری تنبیہ آئی تھی تمہارے اوپر کہ تم جاگو، اپنی اصلاح کرو. یہ خود اپنی کتابوں میں کیا لکھ رکھا ہے انہوں نے کہ لوگ ظالم تھے، انہوں نے کانسپریسی کر کے ہمیں تباہ کیا وغیرہ وغیرہ. یعنی جن واقعات پر چاہیے تھا کہ وہ ان کا اندر ری تھنکنگ آئے، اپنا محاسبہ آئے، اس کو وہ صرف یعنی منفی خانے میں ڈال دیا. منفی سوچ، شکایت، احتجاج، نفرت، اس میں ڈال دیا انہوں نے. وہی تو اس وقت مسلمانوں میں ہے. جس مسلمان سے ملیے آپ، یہاں سے لے کر امریکہ، یورپ تک یا عرب تک، سب شکایت کی بولی بولتے ہیں، سب نفرت کی بولی بولتے ہیں، سب سازش کی بولی بولتے ہیں. یہ اصل قرآن سے ہٹ جانا ہے. اس لیے کہ دیکھیے، قرآن میں بہت ہی واضح طور پر یہ آیت آئی ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یہاں پہ تھی حسر ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ صرف تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہوتی ہے. آپ غور کیجئے کہ پوری پوری امت سے ہٹی ہوئی نہیں ہے. اس وقت جو مسلمانوں پر جو کچھ بیت رہا ہے اس کو کسی کھانے میں ڈالے ہوئے ہیں؟ ہندو کے کھانے میں، اسرائیل کے کھانے میں، برطانیہ کے کھانے میں، امریکہ کے کھانے میں، دوسروں کے کھانے میں، مفروضہ ظالموں کے کھانے میں. تمام مسلمان، میں نے کسی ایکسیپشن کو نہیں جانتا اس معاملے میں. اب غور کیجیے، قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی مصیبت تمہارے پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہوتی ہے. تو اس کا کیا ہونا چاہیے کہ ہر بار جہاں ہمیں کوئی مصیبت آئے، کوئی ہمارے خلاف کوئی بات ہو، تو ہم فوراً ہی ہم محاسبہ کرنے لگے، اپنا انٹراسپیکشن کرنے لگے کہ ہماری کسی غلطی سے ایسا ہو گیا ہے. یعنی ہر کوئی ایسا واقعہ جو ہم مرضی کے خلاف ہو گیا ہو، وہ ہم کو دعوت دیتا ہے کہ اپنا محاسبہ کرو، اپنا انٹراسپیکشن کرو. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، جلسہ
کیا جائے گا، اسٹیج لگایا جائے گا، ایک ایک آئے گا مقرر اور دھوم سے تقریریں کرے گا اور ظلم کی داستانیں بیان کرے گا. وی آر انڈر سیج، وی آر انڈر سیج. ہم محاصرے میں ہیں، ہم گھرے ہوئے ہیں، ہم سازش اور کانسپریسی کا شکار ہو رہے ہیں. تو قرآن میں کچھ ہے اور مسلمانوں کا عمل کچھ ہے. آپ غور کیجیے کیسی عجیب بات ہے. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ وہی کرو گے جو پچھلی امتوں نے کیا، یہی تو ہے، یہی تو ہے. یہودیوں کا پورا لٹریچر بھرا ہوا اس بات سے کہ دنیا ہمارے لیے ظالم ہے، دنیا ہمارے پر مصیبت ڈالی ہے، دنیا ہمارے خاص سازش کرتی ہے، بھرا ہوا ہے. حتیٰ کہ ان کا ایک ڈسپلن بن گیا، ڈسپلن. ظلم یہود ان کا ایک ڈسپلن کی شکل اختیار کر گیا. میں نے لکھا رسالے میں، آپ پڑھ لیجیے اس کو اس کے حوالے کے ساتھ. ٹھیک وہی مسلمانوں میں آ گیا ہے، ٹھیک وہی. یہ ساری قومیں ہمارے خلاف سازش کرتی ہیں، ساری قومیں ہماری دشمن ہیں، ساری قومیں ہم کو بٹانا چاہتی ہیں. تو دیکھیے، میں نے جو عرض کیا وہ یہ ہے کہ پچھلے مذہبوں میں جو بگاڑ آیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ٹیکسٹ کو بدل دیا، اپنے متن کو بدل دیا. مسلمانوں کے درمیان بگاڑ کی یہ صورت پیدا نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے کہ اسلام کے قرآن کی شکل میں جو ٹیکسٹ آیا ہے، جو متن آیا ہے، اس میں کوئی بگاڑ پیدا نہ کر سکے. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. تو یہاں تو مسلمان بے بس تھے، ان کے ہاتھ بدھے ہوئے تھے کہ ٹیکسٹ کو بدل ڈالیں. لیکن اپنی تشریح میں، اپنی تعبیر میں، اپنے حاشیے میں انہوں نے سارا وہ جو دوسری قوموں میں تھا وہ اپنے یہاں شامل کر لیا. تو ہمارا مشن یہی ہے کہ مسلمانوں کو بتائیں کہ اپنا انٹراسپیکشن کرو، اپنا محاسبہ کرو. ہمیں اپنا خود بھی محاسبہ کرنا ہے اور دوسروں کو بتانا ہے کہ محاسبہ کرو، انٹراسپیکشن کرو، ریاسس کرو، ری ایگزامن کرو چیزوں کو. کیونکہ اس طرح سے اگر ہم کرتے رہے اور اسی پر موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ آپ غور کیجیے کہ ہم دوسروں پر ذمہ داری ڈالتے رہے، خود ساختہ دین پر قائم رہے، خود ساختہ دین کے سرگرمی دکھاتے رہے، اسی حال میں مر گئے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جب سامنا ہوگا تو وہاں کیا جواب دیں گے ہم؟ کیونکہ خدا کہہ دے گا کہ مجھ کو تمہارا بنایا ہوا دین مطلوب نہیں ہے، مجھ کو وہ دین مطلوب ہے جو میں نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے بھیجا تھا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم خود سچائی پر قائم ہوں اور دوسروں کو سچائی سے آگاہ کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.